کلام حیات ستمبر 2022۔ مقدس پولس کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام 9 باب 19 آیت۔ گو میں سب سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا ہے تاکہ میں بہتوں کو حاصل کر سکوں۔ اس ماہ کا کلام حیات کرنتھس کے مسیحیوں کے نام مقدس پولس کے پہلے خط میں سے لیا گیا ہے۔ وہ ان کو افسوس سے لکھتا ہے اور اپنے الفاظ کے ذریعے کرنتھس کی یونانی کمیونٹی کے مسائل کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ رنگینیوں کا یہ شہر ایک بڑا کاروباری مرکز تھا اور افروڈائٹ دیوی کے مندر اور اپنی انتہائی بے راہ روی کے باعث مشہور تھا۔ جن اشخاص کو یہ خط لکھا گیا ہے وہ چند برس پہلے بت پرست تھے اور پھر پولس رسول کی منادی کے وسیلے مسیحی ایمان کو قبول کر کے انہوں نے اپنی زندگی بدل لی تھی۔ ان کے درمیان جھگڑوں کا ایک موضوع یہ تھا کہ آیا غیر قوموں کی رسومات کے مطابق بتوں کے سامنے قربان کیا گیا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں۔ مقدس پولس اس آزادی پر روشنی ڈالتے ہوئے جو مسیح نے ہمیں بخشی ہے تفصیل سے تجزیہ کرتا ہے کہ بعض فیصلے لیتے وقت ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہاں وہ خاص طور پر آزادی کے نظریے اور تصور پر روشنی ڈالتا ہے۔ گو میں سب سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا ہے تاکہ میں بہتوں کو حاصل کر سکوں۔ چونکہ مسیحی جانتے ہیں کہ دنیا میں واحد خدا کے سوا کسی بت یا دیوتا یا دیوی کا وجود نہیں ہے، اس لیے بتوں کے ذبیحے کھانے یا نہ کھانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے جب کوئی مسیحی کسی ایسے شخص کے سامنے ہوتا ہے جس کو اب تک مسیحی ایمان کا شعور اور علم نہیں ہوتا۔ تب مسیحی اپنے رویے اور کردار سے کسی کمزور ضمیر کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے۔ مقدس پولس کہتا ہے کہ جب علم اور محبت کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شاگرد کو یسوع مسیح کی مثال پر چلتے ہوئے محبت کو ترجیح دینا ہے، چاہے اس کی خاطر اسے اپنی آزادی کو بھی چھوڑنا پڑے، جس طرح مسیح نے آزاد مرضی سے اپنے آپ کو محبت کی خاطر خادم اور غلام بنا لیا۔ وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ایمان میں کمزور بھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پہلے اس کا خیال رکھنا ہے جس کا ضمیر پختہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتوں کو حاصل کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انجیل کی نیک اور خوبصورت زندگی سے واقف کروانا۔ گو میں سب سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا ہے تاکہ میں بہتوں کو حاصل کر سکوں۔ کیارا لوبک لکھتی ہیں، اگر ہم مسیح کے بدن کے ساتھ پیوستہ ہیں، اگر ہم مسیح کی مانند ہیں، تو آپس میں تقسیم، دوریاں، مخالفتیں وغیرہ قائم رکھنا مسیح کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ ابتدائی مسیحیوں کے درمیان جب اتحاد ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہوتا تھا تو انہیں یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ وہ آپس میں اتفاق قائم رکھنے کی خاطر اپنے خیالات کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ بعض اوقات ہم قائل ہوتے ہیں کہ فلاں خیال اور رائے بہتر ہے، تاہم خداوند ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ سب کے ساتھ محبت قائم رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو ترک کر دیں، کیونکہ کوئی کام اگرچہ کمال کا نہ بھی ہو لیکن دوسروں کے ساتھ اتفاق میں کیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کام کامل ہو لیکن نا اتفاقی میں کیا جائے۔ اس طرح آپس میں اتحاد اور اتفاق کو توڑنے کی بجائے جھک جانا ایک ایسی خوبی ہے جس میں غالباً
दुख का अंसर शामिल होता है, ताहम ये ज़्यादा फलदार और बाबरकत होता है, क्योंकि इस तरह वो इत्तेहाद कायम रहता है जो मसीह को अजीज़ है, और यही उसके लिए काबिल तारीफ़ है। गो मैं सबसे आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बनाया है ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं। वियतनाम के कार्डिनल फ्रांसुआ वांथुआन के तजर्बे से हमें ये गवाही मिलती है कि जब मोहब्बत मसीही और बेलौस हो, सच्ची और बेलौस हो, तो इसका जवाब मोहब्बत में मिलता है। उन्होंने 13 साल कैद खाने में गुजारे, जिनमें से 9 साल उन्हें मुकम्मल तन्हाई में कैद में रखा गया। उस दौरान उनकी रखवाली के लिए 5 पहरेदार मुकर्रर थे, लेकिन आला अफसरान ने हर 2 हफ्ते बाद उस दस्ते को बदलने का फैसला किया, क्योंकि वो कहते थे कि वो पहरेदार बिशप के जरासीमों के ज़ेर असर आ जाते हैं। आखिरकार उन्होंने फ़ैसला किया कि उनके लिए सिर्फ एक ही मखसूस मुहाफ़िज़ दस्ता बेहतर था, वरना सारे कैद खाने के जेलर और रखवाले उन्हीं के रवैये के ज़ेर असर आ जाते। और बिशप खुद बताते हैं कि शुरू में वो मुहाफ़िज़ और गार्ड्स मेरे साथ बात नहीं करते थे, वो मेरी बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देते थे। एक रात मेरे जहन में एक ख्याल आया कि फ्रांसिस, तू अब तक बहुत दौलतमंद है, तेरे दिल में यीशु की मोहब्बत है, तू इनको प्यार कर जिस तरह यीशु ने तुझे प्यार किया है। बस अगले रोज़ मैं उनके साथ पहले से बढ़कर मोहब्बत से पेश आया, यूं जैसे मेरे सामने यीशु हो। उनको मुस्कुराहट देता और शफ़क़त भरे अल्फाज इस्तेमाल करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई। कैद खाने में उन्हीं पहरेदारों ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से एक सलीब बनाने और लोहे की जंजीर में परोने के लिए उनकी मदद की, और उनके साथ दोस्ती की अलामत के तौर पर बिशप ने मौत तक उसे अपने गले में पहने रखा। गो मैं सबसे आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बनाया है ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं।